اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃ الی حملھا، اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کان ذا قربیٰ، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں، بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے، یا تعزیے ہیں چلتے پھرتے، کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر دل مر گیا، یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک کر دم توڑ گئی، تو پھر اب چل رہا ہے، ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا، دفن ہو چکا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں، اور قبروں میں سے مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل، یہ کتابیں ہیں، زبور کتاب ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے، مختلفا الوانھا، جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ومن الجبال، اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو، جدد، دھاریاں ہیں۔ یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں، کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی، وہ کسی اور رنگ کی ہے، تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ پھر من الجبال جدد، بیض، سفید، وحمر، اور لال، مختلف الوانھا، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ۔
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی، اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے، تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا، وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی، حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں، تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر آنکھیں بند ہیں، پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس کے ساتھ، نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں۔ اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو، تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے، اللہ کی صناعی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔